اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام روحانی علاج کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر حافظ ریحان مصطفیٰ راٹھور۔ ایز اسپیشل ہیلر یا روحانی معالج انشاءاللہ ہماری بھی کوشش ہوگی کہ آپ کا بہتر سے بہتر آپ کو وظائف بتائے جائیں، بہتر سے بہتر آپ کی پرابلمز کا سلوشن آپ کو دیا جا سکے۔ اور انشاءاللہ العزیز آج ہمارے اسٹوڈیو میں جو شخصیات موجود ہیں ان کا میں تعارف کرواتا چلوں۔ میرے پہلے جو مہمان ہیں ادارہ نور القرآن سے تعلق رکھتے ہیں، وہاں پر فتوے دیا کرتے ہیں۔ جامعۃ المصطفیٰ کے وائس پرنسپل ہیں حضرت علامہ مولانا احسن نوید نیازی صاحب۔ صاحب میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کرتا ہوں۔ میرے دوسرے جو مہمان ہیں اسپیشل ہیلر ہیں، اسلامی اسکالر ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو تیسرے مہمان ہیں سیکیٹرسٹ ہیں ڈاکٹر وجاہت قاضی صاحب۔ میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ مفتی صاحب، جنات اور اثرات یہ ہمارا آج موضوع ہے، اور اس سے پہلے جو ہم دوسرے ٹائم پر تھے، یعنی سیٹرڈے اور سنڈے کو جو ہمارے پروگرامز ہوتے تھے، اس پہ ہم نے جنات کی پوری سیریز کے حوالے سے، اس لیے کہ جنات ایک پوری مخلوق ہے اللہ رب العزت کی، اور انسان سے پہلے اللہ رب العزت نے جنات کو جو ہے اس روئے زمین پر بھیجا۔ تو میں چاہوں گا اس سے پہلے میں آپ سے روشنی چاہوں گا، پہلے آپ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں، پھر مفتی ناظر صاحب کے پاس چلیں گے کہ مفتی ناظر صاحب کیا کہیں گے۔ وجاہت کیونکہ جنات کے حوالے سے کافی پریشان تھے کہ جنات کے حوالے سے بہت ڈسکشن ہو گئی ہے اسی فارمیٹ کو، اور جنات اور اثرات کیونکہ یہ ٹاپک رہ گیا تھا تو اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے۔ جی مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ جنات کے والے سے جیسا کہ آپ نے ذکر کیا، ہمارے تقریباً کافی حد تک جو ہے ہم نے اس ٹاپک کو جو ہے وہ بیان کر ہی دیا ہے، لیکن پھر بھی کچھ ایسے گوشے ہیں کہ جن کے اوپر روشنی ڈالنا رہ گئی ہے، تو ان میں سے ایک بڑا ہی اہم سوال ہے، میں اس کا جواب دیتا ہوں کہ کیا جنات کے بارے میں جو عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ہر قسم کی شکل اختیار کر سکتے ہیں، جیسے کہ ہم نے جنات کی تعریف بیان کی تھی تو بتایا تھا کہ یہ متشکل ہو سکتے ہیں، یتشکلوا باشکال مختلفہ، مختلف شکلیں تبدیل کر سکتے ہیں۔ تو آیا کیا کوئی ایسی بھی چیز ہے کہ جس کی شکل یہ اختیار نہیں کر سکتے، یا ہر قسم کی شکل اختیار کر سکتے ہیں؟ تو اس کے حوالے سے حدیث کریمہ کے اندر چونکہ رہنمائی موجود ہے، تو دو چیزیں ہیں، ایک حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے کعبہ مشرفہ۔ ان دو چیزوں کی شکل جو ہے وہ جنات اور شیاطین اختیار نہیں کر سکتے، انہیں یہ طاقت نہیں دی گئی، جیسا کہ حدیث کریمہ کے اندر ہے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، امام بخاری نے بھی نقل کی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل بی، کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو اس نے مجھے ہی دیکھا کہ شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا۔ دوسری جگہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا۔ تو مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح میں فرماتے ہیں دو قول کے فقد رأى الحق سے دو معنی نکل سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس نے حق دیکھا، یعنی اس نے رب کو دیکھا، جس نے مجھے دیکھا گویا اس نے رب کو دیکھا کہ رب کا جلوہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی تجلی ہے، حضور جو ہے وہ مظہر ہیں اللہ کی ذات کا۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اس نے حق دیکھا، یعنی اس نے ٹھیک دیکھا، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا، یعنی اس نے درست دیکھا۔ اس طرح سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، من رآنی فی النوم فقد رآنی انہ لا ینبغی للشیطان ان یتمثل فی صورتی، کہ جس نے مجھے نیند میں یعنی خواب میں دیکھا تو اس نے مجھے ہی دیکھا کہ شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت اور بھی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظۃ لا یتمثل الشیطان بی، کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو عنقریب مجھے بیداری میں دیکھے گا اور شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ اب بیداری میں دیکھے گا، اس پر جو ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسے بہت سارے واقعات موجود ہیں کہ لوگوں نے آپ کو خواب کے اندر دیکھا لیکن بیداری میں آپ کی زیارت سے جو ہے وہ محروم رہے، تو اس حدیث کا کیا مفہوم ہے؟ شارحین حدیث نے اس کے مختلف مفاہیم بیان کیے ہیں، حافظ بن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ، مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے الگ الگ مفاہیم بیان کیے ہیں، تو میں ان میں سے کچھ خلاصہ بیان کر دیتا ہوں کہ ایک مفہوم تو یہ ہے اس کا کہ حضور علیہ السلام کا یہ فرمان آپ کے زمانہ اقدس کے بارے میں تھا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو وہ عنقریب مجھے بیداری میں دیکھے گا، یعنی میرے پاس آ جائے گا ہجرت کر کے، اور ایک مفہوم یہ ہے۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ عنقریب مجھے بیداری میں دیکھے گا، یعنی قیامت والے دن۔ یوں تو سارے مسلمان ہی دیکھیں گے، لیکن وہ مزید لطف کے ساتھ اور مزید اہتمام کے ساتھ دیکھے گا دیگر کے مقابلے میں۔ اور ایک تیسرا یہ بھی مفہوم نکل سکتا ہے کہ وہ بیداری میں ضرور دیکھے گا، اگرچہ ظاہری
زندگی میں نہ ہو تو مرنے سے پہلے پہلے جو ہے مجھے وہ بیداری میں بھی دیکھ لے گا. قبر میں بھی دیکھنے کی ہو سکتی ہے, یہ قبر میں دیکھنے کی توجہ بھی ہو سکتی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے جو کعبہ والی جو بات کر رہا تھا وہ بھی حدیث مبارک ہے, معجم صغیر, جسے امام طبرانی کی المعجم الصغیر جو ہے, جسے طبرانی صغیر بھی کہتے ہیں, اس کے اندر انہوں نے حدیث مبارک نقل کی کہ حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من رآنی فی منامہ فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل بی ولا بالکعبۃ, کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا کہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا اور شیطان کعبہ مشرفہ کی صورت بھی اختیار نہیں کر سکتا. بعض روایتوں میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی یہی بات بے عین ہی آئی ہے کہ ان کی شکل بھی اختیار نہیں کر سکتا, جیسا کہ خطیب بغدادی نے تاریخ خطیب کے اندر نقل کیا اور صاحب سیرت حلبیہ نے ایک المرجان کے اندر بھی نقل کیا ہے, لیکن چونکہ اس کی روایت اتنے قوی درجے کی نہیں ہے اس لیے میں نے اس کو شروع میں بیان نہیں کیا. مصعب, جس طرح مصعب نے تشکل کے حوالے سے کہ شیطان جنات جو ہے وہ کس کس کی شکل, تو جو اقوال ہیں وہ شیطان کے حوالے سے بھی ملتے ہیں ہمیں کہ شیطان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ صورت اختیار نہیں کر سکتا. اچھا, اب تھوڑا سا میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جن جو انسان کے جسم کے اندر جو ہے وہ دوڑتا ہے, ایک تو ہمیں روایت میں قرآن کی آیت سے بھی ملتا ہے اور پھر یہ بھی ملتا ہے کہ یہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں, وہ قبیل من حیث لا ترونہم, کہ جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھتے. تو یہ انسان کے جسم میں جو حلول کرتا ہے, یہ حلول کرنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ آیا یہ ناک کے ذریعے داخل ہوتا ہے, منہ کے ذریعے داخل ہوتا ہے, ناف کے ذریعے داخل ہوتا ہے, کون سا طریقہ ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ جنات کا ہمارا موضوع ہے, جنات اور اثرات, تو جن کیونکہ یہ آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آگ کی لطیف شکل ہے اور یہ انسان کے جسم میں داخل ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے. ابھی جسم میں کون سے حصے سے یا کون سی جگہ سے جو ہے وہ داخل ہوتا ہے, اس میں جو ہے وہ بعض جو ہے وہ صوفیہ اور علماء فرماتے ہیں, ایک تو یہ کہ یا تو یہ ناک کے ذریعے جو ہے وہ جسم کے اندر داخل ہوتا ہے, دوسرا یہ کہ جسم کے اندر جو مسام ہیں اس مسام کے ذریعے جو ہے جسم کے اندر داخل ہو جاتا ہے. بہرحال جب یہ جسم کے اندر داخل ہوتا ہے, داخل ہو کر یہ بے شمار قسم کے جو ہے وہ بے شمار قسم کی جو ہے وہ باتیں, بے شمار قسم کی اقوال جو ہے یہ بولتا ہے. جیسا کہ ہمارے یہاں مطلب مشہور و معروف ہے کہ جب کسی کے جسم کے اندر کوئی جن داخل ہو جاتا ہے, وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ خواجہ معین الدین چشتی کا نام بھی دے لیتا ہے, حضور غوث اعظم علیہ رحمہ کا بھی نام دے لیتا ہے. تو یہ میں اس طرف توجہ دلانا چاہوں گا ناظرین کی, یہ جو حاضریاں آتی ہیں عورتوں پر آئے یا مردوں پر آئے, یہ حاضریاں یہ صرف اور صرف جنات ہوتے ہیں. ان کا تعلق کسی بزرگ سے نہیں ہوتا, یہ صرف اور صرف کیونکہ ان کا شوق ہوتا ہے کہ یہ لوگوں کو جمع کریں, عوام کو جمع کریں, اس لیے یہ اپنے آپ کو جو ہے وہ خواجہ صاحب بھی بنا لیتے ہیں, اس لیے اپنے آپ کو جو ہے غوث اعظم بھی بنا لیتے ہیں تاکہ لوگ ہماری طرف زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ہمیں دیکھنے آئیں یا ہم سے معلومات کرنے آئیں. تو انسان کے جسم کے اندر جنات جو ہے وہ داخل ہوتے ہیں, اور یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ بعض شخصیات ایسی ہیں جیسا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے اور حضرت ابوبکر صدیق کی بات, جیسا کہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمائی خطیب بغدادی کے حوالے سے. اور جو میری سمجھ میں بات آئی ہے وہ یہ ہے کیونکہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ارشاد فرمایا کہ محمد کے قلب پر کوئی بھی ایسی بات نہیں اتری جو محمد نے ابوبکر کے قلب میں نہ ڈال دی ہو. حضرت ابوبکر کو یہاں خاص کیا ہے, تو اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خاص ہیں کہ جب شیطان اور جن رسول اللہ کی شکل میں نہیں آ سکتے, کعبہ مشرفہ کی شکل میں نہیں آ سکتے, تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں بھی نہیں آ سکتے. یہ حضرت ابوبکر صدیق کا خاصہ ہے. تو بہرحال جن جو ہے وہ انسان کے جسم میں جو ہے وہ ناک کے ذریعے بھی داخل ہو سکتا ہے اور جو ہے وہ جسم کے مسام کے ذریعے بھی داخل ہو سکتا ہے, اور پھر وہ اپنی حرکتیں بھی مختلف قسم کی جو ہے وہ کر سکتا ہے, جیسا کہ ہم اس کے مشاہدہ جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, وجہات ہیومن باڈی کی اگر بات کریں تو بہت سے ایسے روٹس ہیں, مثلا نیزل روٹس جو ہیں وہ ہمارے حلق کے اندر اترتے ہیں, اسی طریقے سے اورل کیویٹی ہے, اسی طریقے سے جو آئیز ہیں اس میں ایسے گلینڈس موجود ہیں کہ جس میں اگر ہم ڈراپس ڈالیں تو وہ ہمارے حلق میں آ جاتے ہیں. تو اگر اسی بحث کو یا اسی بات کو ہم اگر دیکھا جائے کہ انسان کے جسم کے اندر اگر کوئی چیز داخل ہو تو یہ روٹس استعمال کیے جا سکتے ہیں, اور یا ایناسکیج بھی روٹس استعمال کیے جا سکتے ہیں. تو اب میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ ان تمام باتوں کو سننے کے بعد آپ کا کیا اوپینین بنتا ہے؟ اگر اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں ایز اے سائیکیٹرسٹ کے یہ کیا معاملات ہیں, کس طریقے سے جو ہے گزشتہ کئی شوز اور کئی ٹاپکس میں ہم نے ان چیزوں کا انوالومنٹ رکھی ہے کہ جنات ہے, چڑیل ہیں, یا جو بھی معاملات ہمارے بیچ میں ہیں, لیکن بدقسمتی سے ہمارا جو معاشرہ ہے اگر ایسے وہ 100 پروگرامز بھی دیکھے
پھر بھی ان کے دماغ سے یہ چیزیں نہیں نکلتی جو چیزیں ان کے دماغ میں پوشیدہ ہو چکی ہیں یا ان کے اندر بیٹھ چکی ہیں، اور وہ ان چیزوں کی وجہ سے بیماری کو، میں تو وہیں اٹکا رہوں گا جہاں میں ہمیشہ اٹکا رہوں، بیماریوں کو اور وسوسوں کو، اور پھر بہت ہی چند ایسے واقعات جہاں پہ جنات کا معاملہ ہے، بہت چند، مطلب میری نظر میں 1000 میں 1، ٹھیک ہے میری نظر میں، تھوڑا سا مناسب کر لیں، چلے 1000 میں 2 کر لیتا ہوں، میں سے زیادہ میں نہیں کروں گا، لیکن آپ یقین کریں کہ ان تمام ادھوری نالج کی وجہ سے جو ہمارا معاشرہ ہے وہ ہر چیز جن بھوت کے اوپر ڈال دیتا ہے. تو اچھا ہے کہ ہم اس ٹاپک کو دوبارہ لائیں اور اس کو اور اچھی طریقے سے ایلیبوریٹ کریں. میں یہی بولوں گا کہ جتنے بھی آپ کے نیزل ہے یا آپ کا ایلیمنٹری کنال ہے یا انیل ہے، جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، یہ جنات کا داخل ہونا مجھے بالکل سمجھ نہیں آتا. جنات تو ایسی چیز ہے کہ کہیں سے بھی داخل ہو سکتے ہونا ہو، ٹھیک ہے. اور جو چیز قرآن میں لکھی ہوئی ہے اس میں صرف یہ لکھا ہوا ہے کہ جنات ہیں، ان کا ایک اپنا ایگزسٹنس ہے اس دنیا میں، وہ لوگوں پہ آتے بھی ہیں، چڑھ بھی جاتے ہیں، کچھ نقصان بھی پہنچاتے ہیں، فائدے بھی پہنچاتے ہیں. لیکن میں یہ نہیں سمجھتا کہ کراچی، لاہور یا پشاور کے ہر انسان پہ جن چڑھ رہا ہے. جس طرح آج کا حال، ہر بورڈ عامل بابا سے بھرا ہوا ہے، عامل بابا فلاں 3 دن میں جن اتارے. بھائی تو اپنے تو حالات صحیح کر لے. ایک ایسا عامل جو جن اتارنے والا ہے اور بہت بڑے وعدے کرتا ہے، اس کو کیا ضرورت ہے وہ چاکنگ کروائے اپنی؟ لوگ تو اس کے پاس خود جائیں. تو یہ چیزیں ہیں جو ابھی تک کانفلکٹس ہیں، اور میں کبھی بھی ان چیزوں کے حق میں بات کر نہیں سکتا. نہیں، یہ بات تو آپ کی بالکل صحیح ہے کہ ایسا شخص جو دعویٰ کرے کہ 3 دن میں آپ کی جاب لگ جائے گی یا 3 دن میں، جہاں تک آپ نے ریشو بیان کیا 1000 میں، نہیں، یہ تھوڑی سی جاتی ہے. ہاں، اگر آپ بات کریں 100 میں سے تو میں 30% پہ جاؤں گا. 70% بالکل آپ بجا کہہ رہے ہیں کہ نہیں، میں پھر بھی نہیں مانوں گا کہ ہر 100 میں 30 لوگوں کو اگر جن چڑھنے لگا تو پاکستان کی آدھی عوام تو جن ہے. میں 30% جو ہے. اچھا، اگر آپ جنات کی بات کرتے ہیں تو انسان سے 9 گنا زیادہ جنات آج بھی اس روئے زمین پر موجود ہیں. وہ اپنی دنیا میں ہے. نہیں، اپنی دنیا، اسی دنیا میں بھائی، دیکھیں وہ اسی دنیا میں ہے. وہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں بیچارے. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں ان کو بھی بلا کے ایک سیٹ لگاؤ، وہ بھی پوچھیں تو صحیح ان سے بیچارے. وہ ہمارے پروڈیوسر سے پوچھنا پڑے گا. بھائی پروڈیوسر صاحب ایک سیٹ لگائیں جن کو کسی جن کو دعوت دیں، ہم ان سے بھی پوچھیں کہ وہ کیا کہتے ہیں ہمارے بارے میں. پھر جو آپ نے کہا انسان، جہاں پر انسان کا ایک بچہ پیدا ہوتا ہے وہاں جنات کے 9 بچے پیدا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ انسان سے 9 گنا زیادہ ہیں. ہاں، یہ بات صحیح ہے کہ ہمارے یہاں پر تھوڑا سا جو ہے وہ ایجوکیشن پرابلم ہے لوگوں کا، اور وہ ہر چیز کو ایک ہی انداز سے دیکھتے ہیں. اور یہ صرف وجہت پاکستان کا پرابلم نہیں ہے. اگر آپ یورپ میں چلے جائیں، امریکہ میں چلے جائیں، تو وہاں پر بھی ہر تیسرے شخص کا یہی حال ہے. تو وہ گمراہی ہے نا بیسکلی. وہاں پر بھی ڈاکٹرز جو ہیں وہ اگر یہاں پر اگر اسلام مسلمانوں کی بات کر رہے ہوتے ہیں، وہاں کرسچینٹی کی بات کر رہے ہوتے ہیں. لیکن گمراہی تو گمراہی ہے، چاہے وہ گورا کرے، چاہے وہ ایشین کرے، چاہے وہ بلیک کرے. لیکن آپ نے کراچی، لاہور، پشاور کی بات کی تھی. میں اس سے آگے بھی جانے والا تھا، لیکن میں کہنے کا مقصد صرف اتنا صحیح ہے، گستاخی اگر میں کروں تو معافی ایڈوانس میں، کہ اتنا کچھ نہیں ہے جتنا کہ ہمارے معاشرے میں ان لوگوں، مطلب میں تو کہتا ہوں یہ افواہ حلول ہو گئی ہے. جنات تو بعد میں حلول ہوں گے. ہمارا جو اچھا مفتی ہے یا معالج ہے یا ہمارے اسپرچولی ہیں، یقین کرو وہ یہ کہے بغیر بھی اچھی طریقے سے کام کر سکتے کہ تم پہ جن نہیں چڑھا ہوا. اگر آپ ان کو روحانی علاج دیں، جس طرح ہمارے جو پینل میں ماشاءاللہ بیٹھے ہیں، مجھے سب سے اچھی اس پینل کی یہی بات لگتی ہے کہ میں نے ان لوگ کے منہ سے کئی بار سنا ہے کہ آپ کو کچھ نہیں ہے، کہ آپ کو کوئی جن نہیں ہے. بی آپ بلا وجہ سر پہ سوار کر کے بیٹھی ہیں، آپ بس یہ نماز پڑھیں، یہ اپنا وظیفہ پڑھیں، ڈاکٹر سے دوائی کھائیں. یہ چیزیں مجھے سمجھ آتی. اچھا وجاد، میں آپ کو تھوڑا سا ایک ہیومن سائیکی بتا دوں کہ اگر کوئی شخص آپ کے پاس تکلیف سے آئے گا اور آ کر آپ اس کے اگر ہسٹری لیں اور آپ کو اس ہسٹری میں کوئی پازیٹیو اینگل نظر نہیں آئے گا، یا اسی طریقے سے میرے پاس بھی کوئی لوگ آتے ہیں ان کے اوپر کوئی اثرات یا روحانی مسائل نہیں ہوتے، تو اب اگر ایسے شخص کو آپ منع کر دیں گے تو وہ یا تو آپ کو چیلنج کرے گا کہ آپ کو کچھ نہیں آتا، ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ یا وہ آپ کے پاس آپ کے بجائے کسی اور کے پاس چلا جائے گا جو اس کو بہت، یا تو اس کے ساتھ بہت بڑا فراڈ ہو جائے گا، اور یا وہ کسی پرابلم کا شکار ہو جائے گا. تو ایسے لوگوں کو بھی آپ نے کہیں نہ کہیں سے لنک میں رکھنا پڑتا ہے. ان کو آپ کسی نہ کسی طریقے سے آہستہ آہستہ برین واش کرتے ہیں، اس چیز سے باہر نکالنے کے لیے آپ ان کو آہستہ آہستہ تھوڑا سا اپنی کاؤنسلنگ کے ذریعے جو ہے ان کو اٹیچ کرتے ہیں اپنے ساتھ. تو سم ٹائم ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص اسپریچول سینٹر میں یا سائیکیٹرسٹ کے پاس آتا ہے تو ضروری ہے اس کے ساتھ یہ پرابلمس ہی ہوں. سم ٹائم جو ہے وہ ہم بھی کوشش کرتے ہیں کچھ ایسے لوگ آئیں کہ جن کے ساتھ تھوڑی سی جن کو مس انڈرسٹینڈنگ ہے اس حوالے سے، تو ان کا جو ہے وہ علاج کیا جا سکے. اچھا مصطفیٰ، میں یہی بات جو وجاہت نے کہا کہ آج کے دور کی بات وہ قرآن مجید میں جس وجاہت کا ٹپیکل اسٹائل ہے، تو میں وہ اسٹائل تو نہیں دہراؤں گا، لیکن میں چاہوں گا کہ اگر اس کا کوئی انکار ہی کر دیں جنات کے وجود کا، اور کہ جنات جس میں جو ہے وہ داخل نہیں ہو سکتے، تو شریعت اس حوالے سے کیا کہتی ہے، میں اس کا جواب چاہوں گا پروگرام میں. جی مصطفیٰ.
دیکھیں جی، دو باتیں الگ الگ ہیں. ایک ہے سرے سے ہی جنات کے وجود کا انکار کرنا، اور ایک ہے وہ بات کہ جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں. پہلے میں اس بات کا جواب دیتا ہوں کہ سرے سے کوئی انکار کر دے تو کیا حکم ہے، پھر ڈاکٹر صاحب والی بات کی طرف آتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ یہ کہنا کہ جنات کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں ہے، جیسا کہ ہمارے بعض سو کالڈ انٹیلیکچوئلز نے اپنی تحریروں کے اندر بھی ان کی موجود ہے یہ بات، اور انہوں نے اپنی گفتگو وغیرہ کے اندر بھی کہا، اور وہ اکثر اپنے لیکچرز میں بھی یہ باتیں کہتے رہتے ہیں کہ بھئی جنات کا الگ سے کوئی وجود نہیں ہے، بس جو ہے وہ بدی کی قوت کو جو ہے وہ جن کہتے ہیں اور نیکی کی قوت کو فرشتہ کہتے ہیں، ان کا الگ سے کوئی وجود نہیں ہے. تو اس حوالے سے میں کہنا چاہوں گا یہ اعتقاد رکھنا کفر ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی نصوص صریحہ کا انکار ہے. احادیث کریمہ بھری پڑی ہیں جنات کے ذکر سے. قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کئی مقامات پر جو ہے وہ جنوں کا تذکرہ آیا ہے، خاص طور پر سورہ رحمان کے اندر بار بار تذکرہ آیا، اور پھر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ان کو مخاطب کیا گیا ہے، یا معاشر الجن والانس کہہ کے مخاطب کیا گیا ہے، وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہہ کے مخاطب کیا، اور پوری سورہ ہے سورہ جن کے نام سے 29ویں پارے کے اندر. تو لہذا اس کا انکار کرنا تو جو ہے یہ کفر ہے، سیدھا سیدھا کفر ہے کہ نصوص صریحہ کا انکار ہے قرآن مجید فرقان حمید اور احادیث کریمہ کی. اب آ جائیں دوسری بات اس کی طرف جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں. اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ یہ کہنا کہ بھئی جنات ہوتے ہیں لیکن وہ ہر ایک کے اوپر نہیں ہوتے، زیادہ تر لوگ ڈرامہ کرتے ہیں، اور یہ بات اپنی جگہ معقول ہے، بالکل معقول بات ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کسی قسم کا، بالکل بات ہے بھی ایسی ٹھیک بات ہے. لیکن ریشو کے والے سے میں بھی تھوڑا وہ کہوں گا کہ ریشو ڈاکٹر صاحب نے تھوڑا ذرا وہ روانی کے اندر زیادہ کہہ دیے. ریشو وہی ہے 70 اور 30 والا، لیکن بہرحال جو ہے بات صحیح ہے. جی میں اگلی بات یہ کہہ رہا تھا کہ جو آپ نے کہا کہ جن کے جسم میں داخل ہونے کا اگر کوئی انکار کرے تو اس کا کیا حکم ہے. دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ تو بیان فرمایا گیا ہے جہاں پر سود والوں کے جو اس کا ذکر ہوا ہے عذاب کا، تو وہاں کا یقومون، وہ اس طرح کھڑے ہوتے ہیں جیسے یتخبط الشیطان من المس، جیسا کہ جو ہے وہ شیطان نے کسی کو چھو کر مخبوط کر دیا ہو. تو چھونا تو قرآن مجید فرقان حمید سے ثابت ہے کہ جنات جو ہے وہ انسان کو چھو سکتے ہیں، مس کر سکتے ہیں. اس کا انکار تو قرآن کا انکار ہے، اس کا انکار کسی نے کیا بھی نہیں ہے اور اس کا انکار کرتے بھی نہیں. اب رہ گئی یہ بات کہ اس مس کا تعلق کہاں تک ہے، آیا جسم کے اندر باقاعدہ حلول بھی کر سکتے ہیں کہ نہیں. تو جمہور امت کی رائے یہی ہے کہ جسم کے اندر داخل ہو سکتے ہیں. ہاں ہمارے بعض علماء جیسا کہ ہمارے زمانے کے ایک مشہور عالم دین ہیں، میں ان کا نام نہیں لیتا، انہوں نے ان کی تحقیق یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب اندر نہیں داخل ہو سکتے. تو اگر کوئی تحقیق کی بنیاد پر کوئی معتبر مستند عالم اپنے دلائل کی بنیاد پر اس کا انکار کرے تو اس پر کوئی حکم نہیں ہے. لیکن چونکہ جمہور امت ایک طرف ہے، ایک طرف جمہور علماء کا ہے، اور حق جو ہے وہ جمہور کے ساتھ ہوتا ہے، تو لہذا اس بات کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جسم کے اندر داخل ہوتے ہیں. اب داخل کہاں، یعنی جن کا بات کر رہے ہیں، اور سرکار دو علیہ وسلم کی حدیث مبارک امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں بھی کی، جس میں سرکار دو علیہ وسلم نے ایک کے سینے پہ جو ہے وہ ہاتھ مارا اور کہا کہ اللہ کے دشمن باہر نکل جا، اور کچھ دیر کے بعد اس کے منہ سے جو ہے وہ قے ہوئی ہے، جس میں ایک جو ہے وہ کتا غالباً جو ہے اس کے جسم وہ جو ہے منہ سے نکلتا ہوا بھاگا. تو جسم کے اندر تو تھا. اسی طریقے سے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اس کے حوالے سے جو روایت ملتی ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آپ نے جو جی ہاں. لیکن اصل میں نا وہ اس کا جواب جو ہے نا وہ عالم صاحب بھی دیتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اول تو ان جو احادیث ہیں یہ اخبار احاد ہیں، ان کی سندوں پر وہ گفتگو کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ سند کی روشنی میں جو ہے ان سے مسائل کا استنباط نہیں کیا جا سکتا. کہ ضعیف حدیث سے فضیلت تو ثابت کی جا سکتی ہے، لیکن ضعیف حدیث سے جو ہے وہ حکم نہیں نکالا جا سکتا کسی چیز کا. خیر یہ ان کی اپنی تحقیق ہے، میری ذاتی تحقیق تو وہی ہے جو جمہور کا قول ہے، میں تو اسی کا قائل ہوں کہ بھائی جو ہے وہ جسم کے اندر جو ہے جنات داخل ہو جاتے ہیں. حلول کرتے ہیں کہ نہیں یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن داخل بہرحال ہو جاتے ہیں، جیسا کہ حدیث کریمہ کے اندر آیا ہے، اور اکثر جو ہے علماء نے کہا، جمہور کا قول یہ ہے کہ داخل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا مصعب، جنات کی اگر بات کی جائے تو کیا جنات کسی شریعت کے پابند ہیں یا ان کے لیے بھی کوئی احکامات ہیں؟ جس طرح انسانوں کو اللہ رب العزت نے عبادات کے حوالے سے بات کی، اور قرآن مجید نے اس طرح کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جنات کو اور انسانوں کو اللہ رب العزت نے کہا عبادت کے حوالے سے. تو میں چاہوں گا کہ ان کی شرعی جو حیثیت ہوتی ہے، یہ شریعت کس کو فالو کرتے ہیں، اس کے حوالے سے جاننے کی کوشش کریں گے. اور وجہ میں بریک پہ کیونکہ جانا ہے مجھے، قرآن میں جیسا مصعب نے کہا یتخبطہ الشیطان من المس، کہ جب شیطان ان کو مس کر لیتا ہے تو کب کپاتے ہوئے. تو ہمارے یہاں پر ایک ڈیزیز بھی ہے جس کو پارکنسن ڈیزیز کہتے ہیں، اس میں آپ دیکھتے ہیں پیشنٹ کے اندر جو ہے جی ہاں کپکپاہٹ آ جاتی ہے. مفتی ناظر صاحب، ہم بات کر رہے تھے شرعی احکامات کے حوالے سے کہ جنات بھی کسی شریعت کو فالو کرتے ہیں. جی بالکل. قرآن مجید برہان رشید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان اور جنات کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے، اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا ہے. تو بعض معاملات کے اندر جنات جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہیں،
اور بعض معاملات کے اندر جو ہے ان کا بالکل جو ہے وہ معاملہ مختلف ہے. جیسا کہ عبادت کا معاملہ ہے تو عبادت ہم پر بھی فرض ہے, جنات پر بھی فرض ہے. عبادت کے ہم بھی مکلف ہیں, جنات بھی مکلف ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے جو بھی مخلوق پیدا کی ہے وہ مکلف ضرور ہے, اسے کسی نہ کسی جو ہے وہ حکم اس کو ضرور دیا گیا. جیسے فرشتے ہیں, اب ان کو حکم دے دیا گیا, کوئی رکوع کے اندر ہے تو وہ رکوع میں ہے, کوئی قیام کے اندر ہے تو کوئی قیام کے اندر ہے, کوئی سجدے میں ہے تو سجدے میں. تو یہ اللہ کا حکم ہے, اور فرشتے تو وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ کہ جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے وہی کرتے ہیں. اور ہر بندہ اور ہر مخلوق جو ہے وہ شرعی احکام کی جو مکلف ہوتی ہے. تو انسان جس طرح شرعی احکام کے مکلف ہیں, اسی طرح جنات بھی جو ہے وہ شرعی احکام کے اندر مکلف ہیں. بعض جگہ جو ہے وہ ہم سے مختلف ہو جاتے ہیں, جیسے کھانے پینے کے معاملات ہیں تو جو ہماری وہ چیزیں جو ہڈیاں ہیں جن کو ہم مطلب جو ہے وہ علیحدہ رکھ دیتے ہیں تو وہ ان کی جو ہے وہ غذا بن جاتی ہے, یا مطلب جانوروں کی جو ہمارے جو لید ہے وہ مطلب ان کے جانوروں کا چارہ بن جاتی ہے. تو وہاں جا کے معاملات مختلف ہو جاتے ہیں, لیکن مکلف ضرور ہیں. اب مکلف ہیں جبھی تو وہ دنیا اور آخرت کے اندر ان کی گرفت ہے, جیسا کہ ہماری گرفت ہے. دنیا کے اندر اگر ہم کوئی مطلب گناہ کا کام کرتے ہیں تو ہم پریشانی کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں, اور آخرت میں پھر اس کی سزا بھی پائیں گے. اور کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جنات بھی جو ہے وہ مکلف ہیں. اگر وہ کسی کو مطلب جو ہے ستائیں گے, تکلیف دیں گے, تو یہ مسلمان کا یعنی انسان کا جن کو تکلیف دینا بغیر ضرورت کے, اور جن کا کسی انسان کو تکلیف دینا بغیر ضرورت کے ناجائز اور حرام ہے. تو یہاں یہ مکلف ہیں, یہاں پر جو ہے یہ بالکل مطلب پابند ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ دنیا کے اندر اگر یہ کوئی اچھا کام کریں گے تو آخرت میں یہ اس کا ثواب پائیں گے, دنیا کے اندر اگر یہ کوئی برا کام کریں گے تو آخرت میں جو ہے اس کی سزا پائیں گے. جیسا کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جہنم میں بھی جائیں گے اور جنت میں بھی جائیں گے. اب دنیا اور آخرت کا معاملہ, جنت کا معاملہ بالکل مختلف ہے. اب جیسا کہ دنیا میں ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے, لیکن جب یہ جنت میں جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہماری نظروں سے ہماری نظروں کو جو ہے کھول دے گا اور ان کی نظروں کو جو ہے پوشیدہ کر دے گا. یعنی جنت میں ہم ان کو دیکھیں گے لیکن جنت میں یہ ہم کو نہیں دیکھ سکیں گے. ان کا اور ہمارے درمیان یہ معاملہ ہو جائے گا. تو قرآن نے کہا کہ یتخبطہ الشیطان من المس, کہ وہ لوگ اس طرح کپاتے ہوئے اٹھیں گے کہ جس طرح شیطان نے ان کو مس کر لیا. ایپیلیپسی ہمارے یہاں پر ایک ڈیزیز ہے, حدیث مبارک میں مرگی کے حوالے سے بھی ایک ملتا ہے ہمیں, اور جنات کے حوالے سے ملتا ہے کہ جنات کی وجہ سے بھی مرگی ہو جاتی ہے. تو اب یہ حدیث مبارک میں ملتی ہے, جنات کے حوالے سے ہی ملتا ہے کہ جنات اگر جسم کے اندر جب داخل ہوتا ہے تو اس سے بھی مرگی ہو جاتی ہے. ایپیلیپسی اور پارکنسن ڈیزیز, اگر یہ بھی بات کریں تو اس میں بھی جنات کا ہمیں پتہ چلتا ہے. آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں, سائیکائٹری کے اندر کنفیوژن رہی اسی لیے ہے کہ ان کے جتنے بھی کلینکل فیچرز ہیں, جو ان کی سائن اینڈ سمٹمز ہیں, وہ ایسے ہیں جیسے کہ انسان کے اوپر کسی اور کا سایہ آ گیا ہے یا اس کے اپنے رویوں کے اندر بہت شدت آ جاتی ہے. اسی ہی لیے ہم کنفیوز ہو رہتے ہیں کہ یہ بیماری ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہے. آپ نے کئی ایسی بیماریاں دیکھی ہیں, ہم اپنے کلینکس میں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور آپ پارکنسن یا ایپیلیپسی کو بھی دیکھ لیں, اس کے اندر ہمارے اپنے کیمیکل چینجز بھی تو ہو رہے ہیں نا. پارکنسن کے اندر جو ڈوپامین کا ایک مسئلہ ہے, اس کے اندر مسلس ریجیڈیٹی ہے, ڈفرینٹ قسم کی ہے, ٹریٹمنٹ دو تو فوراً ٹھیک بھی ہو جاتا ہے. اور جب آپ اس کو ٹریٹ کرتے رہیں گے ایک اچھے مقدار میں, دوائی کھاتے رہیں گے تو وہ جن کبھی بھی نہیں آتا. اگر آپ اس کو گولیاں کھانا چھوڑ دیتے ہو جن دوبارہ آ جاتا ہے. تو مجھے یہاں پہ ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ اگر کوئی جن ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہے تو وہ دوائی کھا کے کیسے ٹھیک ہو جاتا ہے. جن کو تو دوائی سمجھ نہیں آئے گی. اگر وہ ہیلوسینیٹ کر رہا ہے, اس کے کانوں میں آوازیں آ رہی ہیں اور وہ کانوں میں آوازیں سن کے یوں کر کے سیلف ٹاک کر رہا ہے, خود بات کر رہا ہے, تو ایک رائے یہ قائم ہوتی ہے کہ اس کے اوپر کسی کا سایہ ہے, اس کو کچھ نظر آتا ہے, حاضری ہوتی ہے, جو بھی آپ کہہ لیں اس کو. ایک یہ بھی کونا ہے جو کہتے ہیں کہ بھائی اس کو دماغی ایک بیماری ہے جس کی وجہ سے اس کو یہ چیزیں ہو رہی ہیں, اس سے کیمیکل امبیلنسمنٹ ہو گیا تو اس کو دوائی دے دو. تو وہ دوائی جیسے اس کی باڈی میں ایک ہفتے جاتی ہے, کیونکہ میں تو دن رات انہی جنوں سے نمٹ رہا ہوتا ہوں اپنے کلینک کے اندر, تو وہ ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں. اب دوائی کھا کے جن کا ٹھیک ہونا میرے سمجھ نہیں آتا. ایک چیز میں اس میں بات کروں گا جو کہ دوسرے سائڈ کے فیور میں ہے, کہ بعض ایسے پیشنٹس میرے پاس آتے ہیں جو ٹھیک نہیں ہوتے. ان کو میں نے ساری قسم کی دوائیاں دی ہوتی ہیں, ڈائگنوسس ہوتی ہے, ہمارے اور ساتھی ہیں, ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں, لیکن ان کے اندر امپروومنٹ اتنی نظر نہیں آتی. تو پھر میں اس میں کہہ سکتا ہوں کہ اس میں چیز میرے جو پہنچ سے دور ہے. لیکن میجورٹی جو ہے, میں تو سارے جنات کو اینٹی سائیکوٹک سے قابو کر لیتا ہوں. اچھا, آپ نے جو بات کہی ہے اس کا میں جواب دے دیتا ہوں.
آپ نے کہا کہ میڈیسنز کے ذریعے آ جاتی ہیں، تو آپ کے کئی پیشنٹس ایسے ہیں کہ جن کے اوپر جب کلام پڑھا جاتا ہے تو اچانک ان میں ہلچل محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے. اب نہ تو میں نے میڈیکیشن اسٹارٹ کی ہے، نہ ہی کوئی انجیکشن دیا، نہ ہی ان کو جو ہے وہ کوئی ان سے ہسٹری لینا شروع کی ہے، لیکن کلام الہی کی وجہ سے ان کے اندر جو تبدیلیاں آنا شروع ہوتی ہیں. یہ اٹینشن سیکنگ بھی ہوتے ہیں. اچھا، یہ آپ کی تھنکنگ ہے؟ نہیں، میں تجربہ ہے، تھنکنگ نہیں، تجربہ ہے. آپ کیونکہ آپ نے بات بولی، میں نے اس میں خاموش ہو کے سنتا رہا، میں نے کچھ بھی نہیں کہا. میں ورنہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ آپ کا بھی یہ تجربہ ہے، اپنی تھنکنگ ہے آپ کی، میں اس سے نہیں کر. لیکن ہاں، آپ جہاں تک بات صحیح ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر اس طرح کی چیزیں حاوی ہو جاتی ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اس طرح کے پرابلمس ہیں، ان کو یقیناً آپ کی میڈیکیشن جو ہے وہ ورک اپ کرے گی. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن پر اگر آپ بآواز بلند بھی نہ پڑھیں اور صرف اندر ہی اندر پڑھنا شروع کر دیں بغیر آواز کے، تو ان کے ساتھ چینجز آنا شروع ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو اچھا وجہ. اور پھر جہاں تک سائیکیٹری کی بات کر رہے ہیں آپ، بدقسمتی یہ ہے کہ سائیکیٹری کے اندر کوئی اس طرح کی انویسٹیگیشنز نہیں ہیں. آپ دیکھ لیں کہ کسی فزیشین کو کوئی چیلنج نہیں کرتا، ٹھیک ہے، کسی میڈیسن کے پروفیسر کو کوئی چیلنج نہیں کرتا. ان کی جو ڈیزیزز ہیں ان کی انویسٹیگیشن موجود ہیں. آپ آج تک کسی ڈپریشن کے مریض کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں ٹیسٹ آپ کروا لیں، اس سے آپ کی جو ہے آپ کا ڈپریشن جو ہے سارٹ آؤٹ ہو جائے گا. تو سائیکیٹری جہاں تک ٹھیک ہے اسسمنٹ پہ چلتی ہے، جی ہاں، اسسمنٹ پہ صرف سائن سمٹمس پہ چل رہی ہے، ہسٹری پہ چل رہی ہے، ادروائز کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہے. نہیں، کیمیکل چینج تو ہو جاتے ہیں، خیر ایسی بات نہیں ہے. ڈیزیزز کے لیے اگر آپ ڈفرینٹ ڈیزیزز کے اندر بھی کیمیکل چینجز آ جاتے ہیں، وہ تو لیبارٹری ٹیسٹ اب پاکستان میں اور نہیں ہے. جہاں تک آپ نے میڈیکیشن کی بات کی ہے تو میڈیکیشن تو بہت ساری ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے پیشنٹ سوتا ہی رہتا ہے. نہیں دیکھیں، اب آپ اگر ایسی بات کریں گے کہ ایک سائیکیٹرسٹ یا کوئی میڈیکل ڈاکٹر سونے کی دوائی دے تو یا تو وہ ڈاکٹر جاہل ہوگا یا تو پھر اس پیشنٹ میں 90% جو ہے وہ سائیکیٹرسٹ سے جو ملتا ہوں ان کی جو میڈیکیشنز ہیں ان میں سونے کا جو ہے وہ طریقہ کار بہت طویل ہوتا ہے. نہیں، میرا تو اللہ کا شکر ہے. میں آپ کو بتاؤں، آپ کسی 10 سال پرانے ڈاکٹر سے مل رہے ہیں جو اپڈیٹ نہیں ہے، لیکن آج کل کا جو ڈاکٹر ہے وہ 3 چیزوں پہ توجہ دیتا ہے کہ میڈیکل تھیریپی کریں، سائیکو تھیریپی، کاؤنسلنگ ہو، اور تیسرا ایکسرسائز کریں. اب ایک واک کرنے، جو ایک ڈاکٹر واک کرنے کو بول رہا ہے، وہ کیسے کوئی نیند کی دوائی اس کو دے گا کہ وہ سوتا رہے؟ وہ ایک الگ بات ہے کہ پیشنٹ واک اسی لیے کہا جاتا ہے تاکہ وہ تھوڑا سا ایکٹیو ہو جائے، سوتا نہیں. وہ ڈاکٹر صاحب اب آپ تو بھول گئے شاید، اس میں تو آپ کو پتہ ہے کیمیکلز ایسے نکلتے ہیں جو بیسکلی ڈپریشن کو مارنے کے لیے ہوتے ہیں. تو ایک ڈفرینٹ سائنس ہے، کبھی اس پہ بھی بات کریں گے ہم. لیکن میں یہ بات نہیں مانتا، نیکسٹ پروگرام میں ہم اسی پہ بات اسی پہ کریں گے. لیکن یہ بات طے ہے کہ نفسیاتی ہاسپٹلس کے اندر جتنے بھی نفسیاتی امراض کے لوگ ہیں ان میں سے جن ایک آدھ کو بھی نہیں ہوتا. اچھا چلیں، ٹھیک ہے، بہت بالکل، میں بالکل سمجھ رہا ہوں. مجھے کہا جا رہا ہے کہ آپ فارماکولوجی جو ہے کھول کے بیٹھ گئے. تو انشاءاللہ بالکل کبھی جو سائیکیٹری کی جو میڈیسنس ہیں اس کے کیمیکل جو نیمز ہیں اس کے حوالے سے ہی بات کریں گے، اور اس میں کون کون سے جو ہے وہ میڈیکیشنز یا چیزیں مل کے جو ہے وہ بنی ہیں، اس پہ بھی ریسرچ کی جائے گی انشاءاللہ. کہ ان میں بات کر لیں تو ہمارے لوگوں بالکل آپ بے فکر رہیے، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا ایز سون ایز پاسبل ہم بات کر سکیں اس میں. اور سائیکیٹری جو بدنام ہے اس حوالے سے کہ وہ ان کی جو میڈیکیشن ہے اس سے لوگ سوتے رہتے ہیں زیادہ تر، تو اس پہ ہی بات کریں گے. اور پھر جو میڈیسن ہے وہ شاید 1 ہفتے کے بعد تو ورک اپ شروع کرتی ہے بلڈ کے اندر شامل ہونے کے بعد. ڈفرینٹ اب بات کریں گے اس بارے میں انشاءاللہ بات کریں گے. اچھا، آپ 2-4 چیزیں اکٹھا کر لیں گے پھر مزہ نہیں آئے گا بات. اچھا چلیں ٹھیک ہے. تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈال دیجیے کہ جنات کیونکہ جو ہے وہ آگ سے بنے، تو عذاب جو دیا جاتا ہے یا جہنم کی جو آگ سے ڈرایا جاتا ہے، تو اس آگ میں اور جنات کو جس آگ سے بنایا گیا ہے اس میں فرق کیا ہے، اور اگر وہ جہنم میں ڈال دیے گئے تو ان پہ کیا فرق پڑے گا؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ جب آپ کا دور طالب علمی تھا، جب امام حماد رضی اللہ عنہ کے پاس پڑھتے تھے، تو اس وقت جو ہے وہ ایک غیر مسلم تھا، اس نے یہی چیلنج کیا تھا کہ میرے کچھ سوالات ہیں. چونکہ واقعہ طویل ہے وہ میں بیان نہیں کروں گا، ٹائم نہیں ہے. اس میں سے اس سوال کے متعلق جو ہے وہ بیان کر رہا ہوں. تو وہ خلیفہ کے دربار میں جب وہ آیا اور سوالات کے لیے بیٹھا اور سوالات کیے، تو آپ نے جب کھڑے ہو کے جواب دینا شروع کیے تو ایک جواب جو ہے، بلکہ آپ نے کہا کہ تم سائل ہو، سائل کھڑے ہو کے سوال کرتا ہے، میں مجیب ہوں، میں بیٹھوں گا. تو آپ سیٹ پہ بیٹھے اور اس کو سامنے کھڑا کیا، تو سوالات کے جواب دینا شروع کیے. ایک سوال اس نے یہ کیا کہ جب جو ہے وہ جنات اور شیطان آگ سے بنے ہیں تو انہیں آگ سے تکلیف کیسے ہوگی؟ تو آپ نے مٹی کا ڈھیلا منگوایا بڑا سا اور اس کو مارا دور سے. جب اس کو لگا تو اس نے جو ہے نا وہ چیخا. جب چیخا تو آپ نے کہا تمہیں سے تکلیف ہوئی؟ اس نے کہا تکلیف ہوئی. تو اب تم مٹی سے بنے ہو، جب تمہیں مٹی کے ڈھیلے سے تکلیف ہو رہی ہے تو اسی طرح جنات بھی آگ سے بنے ہیں تو انہیں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ آگ سے تکلیف دے گا. اللہ تعالیٰ ہر شے پہ قادر ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جہنم کے اندر بھی طبقات ہیں. جہنم کے اندر ایک طبقہ ہے زمہریر، جس کے اندر جو ہے وہ سردی کا عذاب ہوگا، ٹھنڈ کا عذاب ہوگا. تو جنات کو جو ہے وہ ٹھنڈ کا عذاب بھی ہوگا اور آگ سے بھی جلائے جائیں گے. دوسری ایک بات میں وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں، پیچھے بات ہوئی جنات کے جنت میں جانے کے والے سے. جہنم میں جنات کفار جنات کا
جانا تو متفق علیہ ہے۔ جنت میں مسلمان جنات کے جانے کے حوالے سے اختلاف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ مقام اعراف میں ہوں گے۔ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ کا موقف، معذرت کے ساتھ مصعب میں چاہوں گا صرف مختصراً بیان کر دیں 30 سیکنڈ میں، جنات کی عمریں اتنی طویل کیوں ہیں، انسان کی عمریں اتنی کم کیوں ہیں؟ دیکھیں یہ تو رب تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی عمریں طویل رکھی اور انسانوں کی عمریں جو ہے وہ کم رکھیں۔ یہ رب کی مرضی ہے، رب جس کو چاہے مطلب جو ہے وہ زیادہ مطلب عمر کو لمبا کر دے اور جس کے لیے چاہے عمر کو جو ہے وہ گھٹا دے، تو یہ رب کی مرضی اور ہمیں رب کی رضا پر جو ہے وہ راضی رہنا چاہیے۔ مفتی احسن نوید نیازی صاحب آپ کا بہت شکریہ، مفتی نادر صاحب آپ کا بہت شکریہ، ڈاکٹر وجاہت آپ کا بہت شکریہ، جنہوں نے پروگرام دیکھا ان کا بہت شکریہ۔ اپنے میزبان ڈاکٹر حافظ ریحان مصطفیٰ راٹھو کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ، خدا حافظ و ناصر۔